इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है और सीनियर तरीन जजेस, बहुत अच्छी इंटेग्रिटी के जजेस, उनकी तरफ से एक खत का लिखे जाना और उस खत के अंदर ये कहा जाना कि इस मुल्क के खुफिया इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो हमारे काम के अंदर मुदाखलत करते हैं, हमें उनकी तरफ से दबाव फेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए उन जजेस की तरफ। ऑनरेबल जज के बरादरी निस्बती अगवा कर लिया गया और फिर उसके बाद उनको इलेक्ट्रिक्यूट करने के हवाले से भी बात आ रही है और उसके बाद उनको टॉर्चर करके उनसे एक सर्टेन तरह की वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। मेंटेनेंस के दौरान लाइट्स के पीछे से कैमरास का बरामद होना, फिर निजी वीडियोस का बरामद होना, बेडरूम्स के अंदर कैमरों का नस्ब होना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशबीन जमाल और जैसा कि आप जानते हैं कि आज दो तीन दिन से इस मुल्क में बात करने के लिए शायद एक मौजू के अलावा कुछ खास हो रहा है, बहुत कुछ, लेकिन इसलिए नहीं है। मैं कहूँगी कि बहुत ही एक हसास नौयत का, एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव किस्म का मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जो कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनती है और सीनियर तरीन जजेस, बहुत अच्छी इंटेग्रिटी के जजेस, उनकी तरफ से एक खत का लिखे जाना और उस खत के अंदर ये कहा जाना कि जो इस मुल्क के खुफिया इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो हमारे काम के अंदर मुदाखलत करते हैं, हमें उनकी तरफ से दबाव फेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर उसके बाद इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए उन जजेस की तरफ से। इंसिडेंट्स जो है वो रिपोर्ट किए गए कि किस तरह कहाँ किस किस पॉइंट इन टाइम पे फेस करना पड़ा। नाम ज़ाहिर डायरेक्टली जजेस के नहीं दिए गए, ना कोई एग्जैक्ट डेट्स या उस तरह से कोई वक्त कोट किया गया, लेकिन फिर भी बड़ी ही संगीन नौयत के जो चार्जेस हैं वो उठाए हैं और वो लगाए हैं ऑनरेबल जजेस ने कि एक ऑनरेबल जज की बरादरी निस्बती को अगवा कर लिया गया और फिर उसके बाद उनको इलेक्ट्रिक्यूट करने के हवाले से भी बात आ रही है और उसके बाद उनको टॉर्चर करके उनसे एक सर्टेन तरह की वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई और उनको कहा गया कि आप इल्ज़ामात जो हैं वो कुछ हैं स्पेसिफिक जो आप लगाएं उस वीडियो के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद मेंटेनेंस के दौरान लाइट्स के पीछे से कैमरास का बरामद होना जिनके अंदर सिम कार्ड्स हैं जो कि बराह रास्त चीज़ों को कहीं पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो डिवाइसेस जो हैं। फिर निजी वीडियोस का बरामद होना, बेडरूम्स के अंदर कैमरों का नस्ब होना। मैं समझती हूँ कि मज़ीद इसके ऊपर हम टेक्निकली जो भी बात करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन किस हद तक ये अफसोस का और शर्म का मकाम है कि एक ऐसा इदारा कि जिसकी तरफ सब लोग देखते हैं इंसाफ के लिए, वो लोग अगर ख़ुद किसी पॉइंट पर इतने बेबस दिखाई दें और ऐसे लगे कि वो ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं, तो फिर ये मामला जो है कहाँ जाता है और ये बात जो है वो कैसे बनती है कि उनका ये कहना कि जब हम काम कर रहे होते हैं और हमारे काम में कोई इंटरफेयर करता है या हम पर दबाव डालता है और ख़ास तौर पे कोई अगर रियासती इदारे की तरफ से रियासती इदारे का एक ज़ेली इदारा है, अगर उसकी तरफ से ये किया जाता है तो फिर उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। इसके ऊपर तो कानून खामोश है और आइन खामोश है, तो हमारी रहनुमाई की जाए। और ये मामला उन्होंने ज़ाहिर है जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर भी रेस किया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब गया तो ज़ाहिर है उन तक भी गया। 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है और उसके अंदर होते हैं। और ये मसला, ये लेटर उन लोगों को एड्रेस किया गया और वहाँ पर लिखा गया है और ये भी उसके अंदर मुतालबे के अंदर एक मुतालबा है कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। मुल्क भर में जो अदलिया के से ताल्लुक़ रखने वाले जज हजरात हैं उनका एक कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि इस बात को भी देखा जा सके क्या जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी क्या जो जजेस हैं कहीं पर किसी सतह पर क्या इस तरह का कोई मामला या कोई इशू फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है और इस कॉन्फिडेंस के साथ 6 के 6 जजेस का उठकर आना और कहना, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने चार्जशीट किया है और ख़ास तौर पे चार्जशीट किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने एक साथ में एक ख़त भी जो है वो अटैच किया है जो कि माजी में लिखा गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया था किस तरह के मामलात हैं। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं ताकि इस इशू को रेस किया जा सके, जो कि ताहाल नहीं बुलाई गई। उन्होंने ये भी कहा है कि जो फॉर्मर चीफ जस्टिस बंदयाल थे उनके सामने भी ये इशू रेस किया गया था और उस वक्त जो सीनियर प्यूनी जज यानी कि इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा हैं उनके सामने भी इशू रेस किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि इस तरह के किसी मामले के ऊपर इंटरनली एक्सटर्नली ना कोई बात हुई, ना कोई जिक्र हुआ। अच्छा, बहुत से सीनियर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे जो कल से परसों से मेरी बात हुई है, बहुत से लोग अब इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि ड्यू टू ऑफ कोर्स बहुत सारी जो हमारी लिमिटेशंस होती हैं, ख़ास तौर पे जो आजकल प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं जी कि हम रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो कुछ बातें हैं इनको तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हैंड की बातें हमारे इल्म में पहले से थीं और ये जो कुछ कहा जा रहा है ये बिल्कुल सच है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं है। और एक बड़ी खौफनाक बात यह है कि ये एक ख़त है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि 6 सीनियर तरीन जजेस ने इस मुल्क के लिखा है
اور وہ اب اس ملک کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اب اس کو یہاں سے آگے کہاں لے کر جانا ہے, یہ کچھ سوالات ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جب چیف جسٹس نہیں تھے تو اس وقت جو ہے وہ جب کوئی ایشو ریز ہوتا تھا اس کے اوپر وہ خط بھی لکھتے تھے, وہ خط پبلک بھی کر دیتے تھے, وہ اپنا اوپینین کسی نہ کسی طریقے سے ان کو طریقہ آتا تھا اپنا اوپینین پبلک کرنے کا, اور ایشوز جن کے اوپر وہ اگری نہیں کرتے تھے. آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے معاملے کو ہی لے لیجئے, جس کے اوپر وہ بڑا اسرٹیولی آتے رہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں بن رہا, تو کس طریقے سے اس بات کو آگے چلایا جا سکتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اتنی حساس نوعیت کی بات ان تک پہنچی اور انہوں نے اس کے اوپر نہ کوئی بات کی, نہ کوئی خط لکھا, نہ کسی سے بات کی, نہ کوئی کسی بھی فارم میں ایکٹیو ہوئے. یہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ میں تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور جو گفتگو وہ 2-3 دن سے میڈیا پر کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی, اور میری جو ہے وہ سینئر لائر ہیں عابد زبیری صاحب, ان سے بھی بات ہو رہی تھی, تو ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ مسئلہ تو پھر اگر یہ کہیں کہ جو فیصلے یہ لوگ کر رہے تھے یا ہو رہے تھے یا جو کیسز ابھی چل رہے ہیں یہ سارے کے سارے ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یہ تو متنازع نہیں ہو گئے پھر. اور یہ بات خالی عمران خان صاحب کی موجودہ دور میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جڑی ہوئی نہیں ہے, یہاں نہیں رکتی. جسٹس صدیقی نے کہا ہے کہ ان کے ٹائم کے اوپر بھی جب ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی تو وہ پیناما کا معاملہ تھا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے بھی بہت سارے فیصلے آئے ہیں وہ سارے انہی دباؤ کا کہیں نہ کہیں نتیجہ تھے, اور دباؤ کے اندر رہ کر وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئے. تو پھر یہ بات کہاں جا کر رکے گی, جس پر زبیر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ بات تو میں تمیز الدین کیس سے سٹارٹ کریں 1954 سے, کیونکہ یہ تو مسئلہ پھر بہت پیچھے جائے گا. اب اگر کسی نے یہ پینڈوراز باکس کھول ہی دیا ہے تو ونس اینڈ فار آل کم سے کم اس ایشو کو تو ریزالو کر کے دیکھنے کی کوشش ہمیں کر ہی لینی چاہیے کہ یہ بات کہاں جا کر جو ہے وہ رکتی ہے اور تھمتی ہے, کیونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو نیچر کی بات ہے. ملک کی اعلیٰ عدالتیں اگر اٹھ کر یہ کہیں کہ ہم پر دباؤ ہے اور ہم کام نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ افسوس کا مقام ایک قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے مزید. میری تو یہ بات جو ہے وہ مزید سمجھ میں نہیں آتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا کہ ہمارا جو موقف ہے اس کی تو پھر کھل کر تائید ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں جو ان کے خلاف آئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ ایک دباؤ کا نتیجہ ہے. میرا خیال ہے کہ اب اس بات کو ہم ڈسکارڈ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, ساری سچویشن کے اندر ہمیں خبر ملی صبح کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر بھی ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سپارک ہو گئی کہ پرائم منسٹر کا کیا کام ہے اس ایشو پر CJ سے ملنے کا. ایک فل کورٹ کی میٹنگ کل بھی ہوئی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, تو پھر ٹھیک ہے نا, جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے مسئلے کو خود دیکھ رہا ہے, کیونکہ جو سینئر ججز ہیں انہوں نے اپنے ہی سے مزید سینئر ججز کو اس سارے مسئلے کے اندر آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے. تو واٹ ڈز دا پرائم منسٹر ہیو ٹو ڈو ود اٹ. بٹ خیر وہ میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ایک ٹکر کے صورت میں ایک خبر چلی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یقین دہانی کرائیے کہ ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ کیا جائے گا. ایگزیکٹو اس مسئلے کے اندر کتنا ہی تعاون اور کیا ہی تعاون کر سکتا ہے, ایک تو یہ سوال ہے. اسٹیٹمنٹ آئی بعد میں اعظم نذیر طاہر صاحب کی اور اٹارنی جنرل پاکستان کی پریس کانفرنس آئی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہے کہ ادارہ جاتی مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں گے. آپ کیا کر لیں گے, جس ٹینیور کے انسیڈنٹس یہ ججز رپورٹ کر رہے ہیں اپنے خط کے اندر, جو بات یہ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ PDM لیڈ گورنمنٹ تھی اس ملک کے اندر, اور یہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. اب یہی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ان معاملات کی انویسٹیگیشن کرواؤں گا. تو کیسے انویسٹیگیشن فیئر ہوگی, یہ بھی ایک سوال ہے, یا ان کا کوئی رول بھی بنتا ہے اس کے اندر کہ نہیں. اعظم صاحب نے جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ایک تحقیقاتی کمیشن, انہوں نے کہا جی کہ اس کا جو ہے وہ اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے, کابینہ سے ہم کل منظوری لے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اس کو کام پر لگا دیں گے اور یہ امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم کریں گے اس ایشو کو. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پرائم منسٹر کی خواہش ہے کہ ایک یک رکنی کمیشن ہو, ایک ہی ممبر ہو جو اس معاملے کو دیکھے, اور کسی اچھی انٹیگریٹی والے سابق جج ہوں جن کو ہم اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے لگائیں. اچھی انٹیگریٹی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ سابق جج جو ہے ان کا ٹلٹ نہیں ہے کسی پرٹیکولر چیز کی طرف, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ آلریڈی انڈر کسی پریشر نہیں ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر اس مسئلے کو چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ہی طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں اور کرتے ہوئے نظر آئیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. یہ مسئلہ جو ہے نا, یہ گتھی الجھنے کے بجائے لگ رہا ہے کہ سلجھنے کے بجائے لگتا ہے الجھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ اگر مزید الجھے گی تو اس ملک کے لیے جنرلی یہ بات جو ہے نا وہ بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ملک کا عدالتی نظام کسی کے کنٹرول میں اگر ہے, جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ ہے, تو پھر کیا رول آف لا اور پھر کیا انصاف اور کیا فیصلے اور پھر پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کون کرتا ہے, کہاں سے ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو سوالات کے بہت سارے سوالات کے جواب جو ہے وہ ہمیں ان سینئر ججز نے ہمت کا مظاہرہ کر کے دے دیا ہے. اب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر چکی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جہاں پہ جسٹس شوکت صدیقی کے مسئلے کو ان پرنسپل انہوں نے اگری کر کے ان کو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بری قرار دے دیا, ان کی پینشنز, ان کی سروس کے سارے بینیفٹس جو ہے وہ بحال کر دیے. لیکن
جو مسئلہ انہوں نے ریز کیا تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ اعلیٰ عدلیہ اس ملک کی خاموش رہی اس وقت. اب کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ایشو ریز ہو گیا ہے، تو اب یہ ایشو کس طریقے سے آگے بڑھے گا. ایک سوال میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بھی حکومتی سرکلز میں بھی کیا جا رہا ہے اور میڈیا سرکلز میں بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ خط لکھ کر یہ ججز کسی قسم کے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افسوس ہونا چاہیے ایسا کوئی بھی سوال سوچنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے کہ اتنے سنجیدہ مسئلے کی طرف نشاندہی کرنے والے ججز کو سلوٹ کرنے کے بجائے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے، ان کے مسئلے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بجائے ہم ان پر مس کنڈکٹ کے الزامات تراشنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو پھر پہلے ہی اللہ حافظ ہے. مزید بھی میں یہی کہوں گی کہ اللہ ہی حافظ ہے. اور ایک ایسے ملک میں جہاں پر آئے دن اتنی دل دہلا دینے والی خبریں آتی ہیں، ہم کیسے انصاف کی توقع کر سکتے ہیں کہ جب انصاف دینے والوں کے ہاتھ اس طریقے سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے انہی معاملات سے باہر نہیں نکلتے، تو مجھے آپ کو ایک عام آدمی کو وہ کیا انصاف دیں گے. آج ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ایک ویڈیو جو وائرل ہوتی رہی ہے پورا دن، جس کو دیکھ کر ابھی تک بھی میرا دل، میری روح جو ہے نا وہ کانپ جاتی ہے جب میں سوچتی ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا ہے کہ ایک باپ کی موجودگی میں ایک بھائی نے اپنی بیٹی کا بہن کا گلا دبا کر اس کی جان لے لی غیرت کے نام کے اوپر. اور اس ویڈیو میں آپ ملٹیپل آوازیں سن سکتے ہیں اور لوگ بھی ہیں اس کمرے میں جو موجود ہیں. اطمینان کا جو علم ہے اس باپ کے چہرے پر، ان لوگوں کی آوازوں کے اندر، اس شخص، اس درندے کی باڈی لینگویج کے اندر جو اپنی بہن کی جان لے رہا ہے، میں تو اس اطمینان کے عالم کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کوئی چوہا تھا، کوئی بلی تھی، کیا تھا. جانوروں کے ساتھ بھی اگر ایسا سلوک کوئی آپ کے سامنے کر جائے تو وہ انسان اگر آپ ہوں اور آپ کے سینے میں دل ہو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. اپنی پیدا کی ہوئی اولاد، اور پھر جب اس درندے نے وہ کام کر دیا تو اس کے بعد آپ اس کو ٹھنڈا پانی بھی پلا رہے ہیں کہ بہت بڑا مارکا مارا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے درندوں کو تو سب سے پہلے چوک میں پھانسی دینی چاہیے. لیکن جتنے قصوروار یہ ہیں، جتنے کھلے دل سے یہ لوگ جرم کرتے ہیں، اس کو ریکارڈ بھی کر لیا انہوں نے. ان کو خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اس ملک کے قانون سے، اس ملک کے لیگل سسٹم سے. اس کی ریزن یہی ہے کہ اس ملک کا لیگل سسٹم جو ہے نا وہ آج تک ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی ہی ایگزسٹنس کی جنگ لڑ رہا ہے. تو وہ پہلے اس لڑائی سے نکلیں گے تو پھر اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آئی وڈ اسٹل سے کہ یہ کیس ٹو کیس ڈیل کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. میں تو بالکل اس چیز کی حامی نہیں ہوں. میرا تو خیال ہے کہ سسٹم ہوتا ہے جو چیزوں کو چلاتا ہے، وہ ایک انڈیویجول مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں وہ نہیں چلاتے، یا عمران خان ہوں. لیکن نظام کیونکہ ہے نہیں تو پھر اپیل ہی رہ جاتی ہے آخر میں کہ چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو کہ بہت ایکٹیو ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، آئی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو جانور صرف لوگ ہیں ان کا کوئی بندوبست جو ہے نا وہ ضرور ہونا چاہیے. اور ایسا عبرتناک ہونا چاہیے کہ کوئی اور اس طرح کا کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ سوچے اور پھر بھی کرنے کی ہمت جو ہے نا وہ نہ جوڑ پائے. آج کے اس ویلاگ سے بس یہ کچھ. مجھے اجازت دیں. آپ کو یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، میرے کانٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.